نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لهم عدو بئس للظالمين بدلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا جی، سورہ کہف دجال کی فتنے سے کیسے بچائے گی، اس ضمن میں ہمارا آج 6th سیشن ہے، چھٹا سیشن ہے باذن اللہ۔ 50ویں آیت سورہ کہف کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور 50th آیت آج جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ آن ورڈس آیت نمبر 50 کے بعد ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ یہاں پر ایک قصہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار انسان کو تخلیق کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو انسان کی شکل میں پیدا کر کے اور ان کے اندر روح پھونک دی تھی۔ جب انسان مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو مخلوق میں بنا رہا ہوں یا جو بنا چکا ہوں، اسے میں زمین کا خلیفہ بناؤں گا اور یہ میری بیسٹ کریشن ہے، یعنی اب تک میں نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان سب میں یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین مخلوق ہوگی۔ کس بنا پر انسان کو بہترین مخلوق کہا گیا، وہ کیا خاصیت تھی انسان کے اندر، اس کے بارے میں بھی آگے چل کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعویٰ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ چونکہ یہ میری بیسٹ کریشن ہے اور یہ جو مخلوق ہے یہ تم سے افضل ہے تو تم یعنی کہ سجدہ کر لو اس کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا سجدہ کرنے کا کہ تم اس کو عظمت دے رہے ہو، اس چونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر رکھا ہی نہیں ہے اور ان کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کر سکیں، اور بہت زیادہ شعور بھی فرشتوں کو اللہ نے نہیں دیا، وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی ایک دفعہ، یعنی جو کچھ فیڈ ہو چکا ہے، بس وہ اسی کے حساب سے عمل کرتے ہیں۔ لیکن جنہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی تھی اور اللہ نے شر اور خیر بھی ان کے اندر رکھا تھا، اس کے علاوہ ان کو اختیار بھی دیا ہوا تھا کہ چاہے تم اچھا راستہ اختیار کرو چاہے غلط راستہ اختیار کرو، تم حکم مان بھی سکتے ہو اور حکم سے انکار بھی کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا اور انہوں نے فساد کیا، ان کی میجورٹی نے، ظاہر ہے سب کے سب نے تو نہیں کیا ہوگا، اس میں فرما بردار بھی یقیناً رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا اور انہوں نے چونکہ فساد کیا تو اس بات کا خدشہ ان کو لگا کہ شاید انسان بھی کچھ اسی طرح کی مخلوق ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرے گی، تو انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا ہے جو فساد کرے گی زمین پر، تو آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں، اور اگر تسبیح تو ہم بھی آپ کی بیان کریں۔ یعنی ان کو لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ ایسی مخلوق میں بناؤں کہ جو میری تسبیح بیان کرے، میری تعریفیں کرے، تو اگر یہ مقصود ہے تو ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور پہلے تو فرشتوں کو کچھ باتیں سکھائیں اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ اب اس کے بارے میں، تو فرشتے نہیں بتا سکے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، یعنی جو پہلے سے ہمارے اندر فیڈ کر دیا گیا ہم تو بس وہی جانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم دیا تو انہوں نے اس کا بہت اچھے سے اظہار کر دیا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے پھر اعتراف کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، تو انہوں نے پھر سر جھکا دیا اور انہوں نے سجدہ کر دیا، اللہ کے حکم کو بجا لائے وہ۔ اچھا، یہ جو ابلیس تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل جو نام تھا وہ عزازیل تھا،
اور یہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں ہو گیا تھا، اور فرشتوں میں بھی یہ بہت مقرب سمجھا جاتا تھا، یعنی اونچی اس کی ایک شان تھی اور اس کو بہت عزت ملی ہوئی تھی ان کے درمیان۔ اسی طرح زمین پر جو ہے وہ جنوں کی جو جتنے بھی جنات تھے ان کا یہ لیڈر تھا، یعنی اتنا زیادہ یہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ بادشاہت اللہ نے دی ہوئی تھی۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ بظاہر تو بہت اچھا تھا اور نیک لگتا تھا لوگوں کو، اور عبادتیں بھی کرتا تھا اور اللہ کا فرمانبردار نظر آتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی، اس کے دل میں کچھ اور تھا، اس کے دل میں خرابی تھی، اس کے اندر شر بہت زیادہ تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تو جانتا تھا نا، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ تو جانتا تھا کہ اس کے اندر غرور، تکبر، حسد، بغض، کینہ یہ سب بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس کے سامنے ایک کنڈیشن ایسی رکھی جس سے اس کا وہ بھید کھل گیا۔ اللہ نے انسان کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میری تم سے افضل ہے یہ مخلوق، اور اس کو اب میں خلیفہ بناؤں گا زمین کا، اب یہ جو مخلوق ہے یہ زمین پہ حکومت کرے گی۔ تو شیطان سے ہی برداشت نہیں ہوا، شیطان سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوا کہ میری جگہ کوئی اور مخلوق کیسے لے سکتی ہے۔ تو اصل مسئلہ اس کو انسان سے یہی تھا کہ یہ میری جگہ کیسے لے سکتی ہے، میری ایک حکمرانی ہے، میری بادشاہی ہے، میں اپنا حکم چلاتا ہوں لوگوں پر، جنوں پر، اور میں فرشتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، اتنی میری شان ہے، مجھ سے اونچا کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کیا کہا شیطان نے؟ اللہ نے جب پوچھا کہ کیا چیز ہے جس نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے، تو شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ اس نے ریزن دیا اور اس نے سجدہ کرنے سے آخرکار انکار کر دیا۔ اب جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک گیا، اللہ کو غصہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے غصے میں دیا کہ تم جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تم دھتکارے ہوئے ہو۔ تو اس نے اب ہوا یہ کہ ایک آگ تو بھڑک چکی تھی نا اس کے اندر، حسد کی آگ تو جل رہی تھی اس کے اندر، تکبر اس کا ظاہر ہو چکا تھا، اور انسان سے حد سے زیادہ حسد کر رہا تھا وہ۔ اب اس نے کیا کیا، مطلب جب اللہ نے اس کو دھکے دے کے مطلب ایک طرح سے دھتکار کے نکالا نا اور اس کو مردود کہا، تو اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا، اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا، اور انسان سے اور زیادہ جلن محسوس ہوئی کہ اس کی وجہ سے مجھے دھتکارا جا رہا ہے، یعنی نہ یہ پیدا ہوتا اور نہ میں اتنا برا بنتا۔ مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ بعض اوقات ہم انسانوں میں بھی مطلب جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں، سبلنگز ہوتے ہیں، اور ان میں ایک نافرمان ہوتا ہے بہت زیادہ اور ایک فرمانبردار ہوتا ہے۔ تو ماں باپ اگر فرمانبردار بچے کے سامنے، نافرمان بچے کے سامنے فرمانبردار بچے کو زیادہ اہمیت دے دیں یا اس کی تعریف کر دیں، چونکہ ظاہر ہے وہ ان کا دل جیت چکا ہوتا ہے اور وہ اتنا فرمانبردار ہوتا ہے کہ ماں باپ خود بخود اس کی طرف کھنچتے ہیں اور ماں باپ اس کو دعائیں بھی دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ دعا نہیں ملتی، اس کو ہمیشہ ڈانٹ پڑتی ہے کیونکہ وہ دل دکھاتے ہیں ماں باپ کا۔ تو ماں باپ بھلے ڈانٹے نہ بھی، لیکن ان کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ محبت نہیں ظاہر ہوتی اس کی طرف، وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتے جتنا فرمانبردار اولاد کی طرف ہوتے ہیں۔ تو جب بھی وہ اس نافرمان اولاد کے سامنے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی، اس سے برداشت نہیں ہوتی، اور اس کا غضب بھڑک جاتا ہے، اور یہ اس سے مزید پہلی حسد کر رہا ہوتا ہے کہ میں چونکہ کمتر ہوں اور یہ مجھ سے بہتر ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے بہتر ہے، تو وہ حسد تو ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ماں باپ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کو اور زیادہ غصہ آتا ہے، اور زیادہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے وہ کہ اس سے آگے بڑھ کر وہ کیا کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ کرتا ہے کہ اب وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو، جو میرے ماں باپ کو بہت عزیز ہیں، میں اس کو برا کیسے بناؤں اپنے ماں باپ کے آگے۔ تو وہ جو ہے اس میں خامیاں ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے ماں باپ سے آن اینڈ آف اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کو بتاتا رہتا ہے، اور مستقل اس کو برا بنانے میں، اس کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی جو جب
وہ اس کے ریٹیلیشن میں جب ماں باپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس پر جب اس کو غصہ آتا ہے اور اپنے ماں باپ سے وہ بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ ماں باپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور انہی کو بلیم کرتا ہے کہ آپ نے چونکہ اس کو مجھ سے زیادہ اہمیت دی ہے تو اسی لیے میں آپ کا نافرمان ہو گیا ہوں اور اسی لیے میں بدتمیزی کر رہا ہوں آپ سے۔ تو یہی چیز شیطان نے کی کہ اس نے نافرمانی خود کی، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اس کے اندر تکبر تھا، اس کے اندر حسد تھا، یعنی وہ اپنے آگے کسی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کسی کو، تو اس لیے اس نے سجدے کا انکار کیا، لیکن اس نے بلیم اللہ کو ہی کیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی نہ آپ آدم کو بناتے اور نہ مجھے اس سے حسد ہوتا، نہ میں اس سے مجھے کوئی ایشو ہوتا، نہ میں آپ کی نافرمانی کرتا، تو آپ نے چونکہ اس کو بنایا ہے اور اس کو میرے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے، جبکہ میں آپ کی اتنی عبادتیں کر رہا تھا اور میں تو اتنا نیک تھا اور میں نے تو ہمیشہ آپ کی فرما برداری کی ہے، کبھی آپ کے حکم کا انکار نہیں کیا، لیکن اب میں آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، معاذ اللہ قصور تو آپ کا ہے۔ تو اب چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اور اس انسان کی وجہ سے کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ افضل ہے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر مخلوق ہے، تو اب مجھے بھی آپ مہلت دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ پہ ثابت کر سکوں اور مجھے وہ پاورز دیں، مجھے وہ اختیارات دیں کہ میں آپ پہ ثابت کر سکوں کہ آپ نے جو کلیم کیا ہے معاذ اللہ وہ غلط ہے، اور یہ انسان آپ کا، یہ جو انسان ہے، مخلوق ہے آپ کی، یہ بیسٹ کریشن نہیں ہے آپ کی، یہ اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا اندازہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو چونکہ پتہ تھا کہ میری مخلوق، جو مخلوق میں نے بنائی ہے وہ کیا ہے اور اس میں نے کیا کوالٹیز رکھی ہیں اور کیا ایبیلیٹیز رکھی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے علم اور شعور کے ذریعے سے ان چیزوں کو ایکسپلور کرے گا، اللہ کی ذات کو کس طرح پائے گا وہ اپنے علم کے ذریعے سے غیب میں رہتے ہوئے۔ اب دیکھیں نا، جنوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا، شعور دیا، سب کچھ وہی ہے جو انسانوں کے پاس ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ جنوں پر اللہ نے کوئی چیز غیب میں نہیں رکھی، ان پر ہر چیز کھول دی، یعنی وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو ان کو جو ہے وہ ریسرچز نہیں کرنی پڑتی پلانٹس کے بارے میں جاننے کے لیے، وہ آسمانوں پر جب دل چاہے جا سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اب ان پر پابندی لگ گئی ہے کہ وہ زیادہ اوپر نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال اس کائنات میں کہیں بھی وہ جا کے گھوم سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ لیکن انسانوں پر اللہ نے ہر چیز کو غیب میں رکھا، اپنے آپ کو غیب میں رکھا، اس کائنات کو غیب میں رکھا، اور پھر کہا کہ ڈھونڈو، میری نشانیوں پر غور و فکر کرو اور ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس طرح سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، تب اپنے جو منصب اس کو ملا ہے اس تک پہنچے گا وہ تب جب وہ اللہ کی ذات تک پہنچے گا اور اس کی معرفت کو پائے گا۔